رومی۔ تمہاری تمام تعریفوں کو نئے سرے سے وضاحت کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے کہ تم وہ سب کچھ فراموش کر دو جو تم پہلے سے جانتے ہو، شمس تبریز کہتے ہیں، اور آپ کسی ایسے سبب سے جو آپ کے دماغ کے لیے ناقابل فہم، کوئی اعتراض اٹھانے یا پھر اس کے ساتھ بحث کے بجائے خوشی سے تعمیل کرتے ہیں۔ شمس تبریز نے میرے ساتھ یہی کیا ہے۔ ہماری دوستی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے مجھے وہ سب فراموش کرنا سکھایا جو میں پہلے سے جانتا تھا۔ جب آپ کسی سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو آپ ارد گرد موجود تمام لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، آپ کی مسرت اور راحت کو بانٹیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو آپ حیرت محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے خاندان اور دوستوں کو ممکنہ طور پر وہ سب کیسے دکھا سکتا تھا جو میں دیکھتا ہوں؟ میں ناقابل بیان کو کیسے بیان کر سکتا تھا؟ شمس تبریز میرے لیے بحر رحمت و عنایت ہے، وہ میرے لیے سچائی اور ایمان کے شمس ہیں۔ میں انہیں روح کا شاہ شاہاں کہتا ہوں۔ وہ میرے لیے سرچشمہ حیات ہے اور میرے بلند قامت سروں کے درخت، پرشکوہ اور سدا بہار۔ ان کی رفاقت قرآن پاک کی چوتھی بار قرأت جیسی ہے، ایک سفر جس کا تجربہ صرف باطن سے کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے بیشتر لوگ عمومی تاثر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنے جائزے اور اندازے بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک شمس تبریز ایک سنکی درویش ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ شمس تبریز عجیب و غریب برتاؤ رکھتے اور کفریہ باتیں کہتے ہیں، یہ کہ وہ بالکل ناقابل پیش گوئی اور ناقابل بھروسہ ہیں۔ تاہم میرے نزدیک وہ اس محبت کا لب لباب یا نچوڑ ہیں جو پوری کائنات کو حرکت دیتی ہے۔ اس قسم کا اتفاق زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، 38 برس میں ایک بار۔ جب سے شمس تبریز ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ان میں مجھے ایسا کیا خاص نظر آتا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں کہ میں انہیں جواب دے سکوں۔ انجام کار وہ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہی ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو سمجھ سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں پوچھتے ہی نہیں۔ میں خود کو جس گومگو کے عالم میں پاتا ہوں وہ مجھے لیلا اور مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کی یاد دلاتا ہے۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ قیس نامی ایک بدوی شاعر لیلا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے عقل و ہوش کو بیٹھا تھا، اور اس لیے اسے مجنوں کہا جاتا تھا، یعنی دیوانہ، خلیفہ اس عورت کے بارے میں متجسس ہوا جو اس کی غمزدگی اور بدحالی کا سبب بنی تھی۔ یہ لیلا ضرور کوئی خاص مخلوق ہوگی، دوسری تمام عورتوں سے کہیں برتر عورت، شاید وہ لاسانی حسن اور دل فریبی کی مالک کوئی ساحرہ ہے، خلیفہ نے سوچا۔ پرجوش اور متجسس خلیفہ نے لیلا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہر چال چلی۔ آخرکار لوگ اسے خلیفہ کے محل لے آئے۔ جب ہارون رشید نے لیلا کا نقاب اٹھایا تو اس کا طلسم ٹوٹ گیا، ازالہ سحر ہو گیا۔ یہ نہ تھا کہ لیلا کوئی بدصورت، معذور یا بوڑھی تھی، لیکن وہ پرکشش بھی نہ تھی۔ وہ عام انسانی ضرورتوں اور کئی خامیوں والی عام انسان تھی، ایک سادہ سی عورت، لاتعداد دوسری عورتوں جیسی۔ خلیفہ نے اپنی مایوسی چھپائی نہیں۔ کیا تم وہی ہو جس کے لیے مجنوں دیوانہ ہوا پھرتا ہے؟ تم اس قدر معمولی سی دکھائی دیتی ہو، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ لیلا مسکرا دی۔ ہاں، میں ہی لیلا ہوں، لیکن آپ مجنوں نہیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ کو مجھے مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، دوسری صورت میں آپ محبت نامی اس معمے کو کبھی حل نہ کر پائیں گے۔ میں اسی معمے کو اپنے خاندان، دوستوں یا طالب علموں کے سامنے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں انہیں یہ کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ جاننے کے لیے کہ شمس تبریز میں ایسی کیا خاص بات ہے، انہیں شمس تبریز کو مجنوں کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا؟ کیا پہلے خود محب بنے بغیر کوئی صورت ہے کہ سمجھا جا سکے کہ محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محبت کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، تاہم خود محبت ہر شے کی وضاحت کرتی ہے۔ باہر کھلی فضا میں نماز فجر ادا کرنے کے ارادے سے
میں اور شمس تبریز صبح پاؤ پھٹتے ہی گھر سے نکل آئے تھے۔ وادیوں اور سبززاروں میں اور خنک ندیوں کے کنارے ہم نے اپنے چہروں کو چھوتی ہوا سے لطف اندوز ہوتے کچھ دیر گھڑ سواری کی۔ گندم کے کھیتوں نے ایک عجیب دل آویزی سے ہمارا خیر مقدم کیا۔ واپسی پر شمس تبریز نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور شہر کے باہر شاہ بلوط کے ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں درخت تلے بیٹھ گئے۔ ہمارے سروں پر آسمان گہرا نیلا رنگ بدل رہا تھا۔ شمس تبریز نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور جب قریب و دور کی مساجد سے اذانیں بلند ہوئیں تو ہم نے وہاں اکٹھے نماز ادا کی۔ جب میں پہلی بار کونیا آیا تھا تو اسی درخت تلے بیٹھا تھا، شمس تبریز نے کہا۔ وہ کسی پرانی یاد پر مسکرا دیے، لیکن پھر متفکر ہو کر بولے، ایک دہقان نے مجھے اپنی بیل گاڑی پر سوار کیا تھا۔ وہ آپ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے درس افسردگی رفع کرتے تھے۔ ہاں، لوگ مجھے لفظوں کا ساحر کہتے ہیں، میں نے کہا، لیکن اب یہ جیسے کوئی پرانی بات لگتی ہے۔ میں اب مزید واز نہیں دینا چاہتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ آپ واقعی لفظوں کے ساحر ہیں، شمس تبریز نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اب آپ تبلیغ کرنے والا دماغ نہیں بلکہ گنگناتا ہوا دل ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا مطلب تھا اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ صبح نے آسمان کو بے داغ نارنجی رنگوں میں بدلتے ہوئے رات کی باقیات بھی مٹا دی تھی۔ دور شہر بیدار ہو رہا تھا۔ پھر شمس تبریز یوں گویا ہوئے، میں اس قول کے بارے میں فکر مند ہوں جس میں آپ رہتے ہیں۔ ایک معروف مبلغ کی حیثیت سے آپ کے گرد خوش آمدی مداحوں کا ہجوم ہے، لیکن عام لوگوں کو آپ بھلا کیا جانتے ہیں؟ شرابی، گداگر، چور، طوائفیں، جواری، یہ لوگ سب سے زیادہ دل شکستہ اور پامال لوگ ہیں۔ کیا ہم خدا کی ساری مخلوق سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک مشکل امتحان ہے جس سے صرف چند لوگ ہی کامیابی سے گزر سکتے ہیں۔ میں نے ان کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے ہمدردی اور فکر مندی دیکھی اور کچھ ایسی کیفیت جو مامتا کے درد کی سی تھی۔ آپ درست کہتے ہیں، میں نے اتفاق کیا۔ میں نے ہمیشہ ایک محفوظ زندگی گزاری ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عام لوگ کیسے رہتے ہیں۔ شمس تبریز نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے اپنی انگلیوں کے درمیان مسل دیا۔ پھر وہ نرمی سے بولے، اگر ہم کائنات کو پوری طرح اپنا لیں، اس کے تمام اختلافات اور تضادات کے ساتھ، تو سب کچھ پگھل کر وحدت میں بدل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر شمس تبریز نے زمین پر گری شاخ اٹھائی اور شاہ بلوط کے گرد ایک دائرہ کھینچا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بازو آسمان کی طرف اٹھائے، یوں جیسے کسی غیر مرئی رسی پر اوپر چڑھنا چاہتے ہوں، اور اللہ کے 99 اسماء مبارک دہرائے۔ اس دوران وہ اس کھینچے گئے دائرے کے اندر گھومنے لگے، پہلے آہستگی اور دھیرج سے اور پھر تیزی سے رفتار بڑھاتے ہوئے وہ سپہر کی ہوا کی طرح گھومنے لگے۔ ان کا یہ جنون اس قدر سحر انگیز تھا کہ میں خود کو یہ محسوس کرنے سے روک نہ پایا جیسے پوری کائنات، یہ زمین، ستارے اور چاند، سب کے سب ان کے ساتھ گردش میں رقصاں تھے۔ میں یہ بے حد غیر معمولی رقص دیکھ رہا تھا جس سے خارج ہوتی توانائی میرے روح و بدن کو گھیر رہی تھی۔ بالآخر شمس تبریز آہستہ آہستہ رک گئے۔ ان کی سانس کے ساتھ ان کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، ان کا چہرہ سفید تھا اور آواز اچانک اتنی گھمبیر ہو گئی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ یہ کائنات وجود واحد ہے، ہر شے اور ہر شخص کہانیوں کے غیر مرئی دھاگوں سے ایک دوسرے سے جڑا ہے، چاہے ہم اس بات سے واقف ہوں یا نہیں، لیکن ہم سب ایک خاموش گفتگو میں شریک ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، درد مندی سے پیش آؤ، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو۔ بظاہر کوئی بے ضرر تبصرہ بھی نہیں، ہماری زبان سے نکلے الفاظ فنا نہیں ہوتے، بلکہ اس فضا میں ہمیشہ کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں اور پھر وقت مقرر پر ہم تک واپس پلٹ آتے ہیں۔ کسی ایک شخص کا درد ہم سب کو تکلیف میں مبتلا کر دے گا، کسی ایک شخص کی خوشی ہم سب کو خوش کر دے گی۔ وہ زیر لب بولے، 40 اصولوں میں سے ایک ہمیں یہی بتاتا ہے،
پھر انہوں نے اپنی متجسس نگاہ مجھ پر جمائی. ان کی آنکھوں میں بے انت گہرائی میں مایوسی کا سایہ سا تھا. افسردگی کی ایک لہر تھی جو اس سے پہلے میں نے ان میں کبھی نہ دیکھی تھی. اور پھر وہ یوں گویا ہوئے: ایک دن آپ صدائے عشق کے طور پر جانے جائیں گے. مشرق و مغرب میں ایسے لوگ جنہوں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا، وہ آپ کی صدا سے متاثر ہوں گے. میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شمس تبریز نے یوں جواب دیا: آپ کے الفاظ کے ذریعے. لیکن میں آپ کے درس اور خطبوں کی بات نہیں کر رہا، میں شاعری کی بات کر رہا ہوں. میری آواز چٹک گئی. شاعری؟ میں شاعری نہیں لکھتا، میں تو ایک عالم ہوں. اس بات پر شمس تبریز ہولے سے مسکرا دیے. میرے دوست، آپ ان بہترین شعراء میں سے ایک ہوں گے جنہیں دنیا کبھی جانے گی. میں اس بات پر احتجاج کرنے کو تھا، لیکن شمس تبریز کی نگاہوں کے عزم بھرے تاثر نے مجھے روک دیا. بہرحال جو بھی ضروری ہوا ہم ساتھ مل کر ہی کریں گے، ہم اس راہ پر ساتھ چلیں گے. شمس تبریز نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور افق پر مدھم پڑتے رنگوں پر نگاہیں جمائے ایک عجیب سی خاموشی میں گم ہو گئے. جب وہ دوبارہ بولے تو انہوں نے وہ منحوس الفاظ ادا کیے جو میری روح کو دہشت زدہ کرتے ہوئے مجھے کبھی فراموش نہ ہو سکے. میری چاہے جتنی بھی آرزو ہو کہ میں آپ کا ساتھ دوں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ رستہ آپ کو تنہا ہی چلنا ہوگا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا. اپنے ہونٹ بھینچ کر شمس تبریز نے اپنی نگاہیں جھکا لی. یہ میرے بس سے باہر ہے. اچانک ہوا چلنے لگی اور موسم خنک ہو گیا، یوں جیسے ہمیں متنبہ کر رہا ہو کہ موسم خزاں رخصت ہونے کو تھا. بے بادل نیلے آسمان سے دن کی روشنی میں بارش برسنے لگی. گرم بوندیں اتنی ہلکی اور نازک جیسے کسی تتلی کا لمس. اور یہ پہلی بار تھا کہ شمس تبریز کے مجھے چھوڑ جانے کے خیال سے میرے سینے میں تیز درد اٹھا تھا. سلطان ولد. بعض لوگوں کے نزدیک یہ فضول گوئی یا دل لگی ہی ہوگی، لیکن مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. لوگ ان باتوں کو تحقیر اور طنز سے کیسے دیکھ سکتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں؟ یہ دہشت خیز نہیں تو عجیب ضرور ہے. لوگ سچائی سے کس قدر دور ہوتے ہیں. وہ میرے والد اور شمس تبریز کے تعلق کی گہرائی کو سمجھتے ہی نہیں. ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اگر وہ پڑھتے تو جان لیتے کہ ایسی روحانی رفاقت کے قصے قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا احوال. اسی مثال کی طرح اس دنیا میں کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ حکمت و معرفت کی حامل ہوتی ہیں. شمس تبریز کی اپنی والد کی زندگی میں موجودگی کو میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دوسرے لوگ اس دوستی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہی بات مجھے فکر مند کرتی ہے. بدقسمتی سے شمس تبریز بھی اس بات میں کوئی آسانی پیدا نہیں کرتے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگیں. وہ مدرسے کے داخلی دروازے پر خجالت آمیز سرکش انداز میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہر اس شخص کو روک کر پوچھ گچھ کرتے ہیں جو اندر جا کر میرے والد سے کوئی بات کرنا چاہے. تمہیں مولانا سے کس لیے ملنا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں. تم نذرانہ کیا لائے ہو؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جواب کیا دے. وہ ہکلاتے اور ہچکچاتے ہوئے معذرت کرنے لگتے ہیں اور شمس تبریز انہیں واپس بھیج دیتے ہیں. ایک دن ایک آدمی شمس تبریز پر غصے سے برس پڑا. تمہیں مولانا رومی کا دروازہ روک کر بیٹھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تم ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہو کہ نذرانے میں کیا لائے ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ان کے لیے کیا لائے ہو؟ میں اپنا آپ، اپنی ذات لایا ہوں. میں نے اپنا آپ ان پر قربان کر دیا ہے. شمس تبریز نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ بمشکل سنائی دیا. وہ آدمی زیر لب بڑبڑاتا، غصے سے زیادہ الجھن کا شکار دکھائی دیتے ہوئے پلٹ گیا. اسی روز میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ کیا انہیں اس پر پریشانی نہیں ہوتی کہ انہیں غلط سمجھا جاتا ہے اور ان کی ناقدری کی جاتی ہے.
میں نے انہیں इशारतन बताया कि गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। शम्स तबरेज़ ने मुझे खाली निगाहों से देखा, जैसे उन्हें कुछ अंदाज़ा न हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मेरे तो कोई दुश्मन नहीं। मुहिब्बाने इलाही के हरीफ तो हो सकते हैं, लेकिन उनके कोई दुश्मन नहीं हो सकते। जी हाँ, मगर आप लोगों के साथ झगड़ते हैं, मैंने एतराज़ किया। शम्स तबरेज़ जलाल में आ गए। मैं उनके नहीं बल्कि उनकी अना के साथ झगड़ता हूँ, ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। फिर वो नरमी से कहने लगे, ये भी 40 उसूलों में से एक है। ये दुनिया एक बर्फपोश पहाड़ की मानद है, जिससे तुम्हारी आवाज टकराकर बाज गश्त की सूरत पलटती है। तुम जो कुछ भी करोगे, अच्छा या बुरा, वो किसी तौर तुम तक वापस पलट आएगा। इसलिए अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो उसके लिए उसी तरह बुरे कलमात अदा करने से मामला सिर्फ बिगड़ेगा। इसके बजाय उस शख्स के बारे में 40 दिन और रात अच्छा बोलो और सोचो। 40 रोज बाद सब कुछ बदला हुआ महसूस होगा, क्योंकि खुद तुम अंदर से बदल चुके होगे। मगर लोग आपके बारे में हर तरह की बातें फैला रहे हैं, हत्ता कि वो यहाँ तक कहते हैं कि दो मर्द अगर एक दूसरे के साथ इस हद तक मुश्ताक हों तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई नागुफ्ता बेताल्लुक है। ये कहते हुए मेरी आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनकर शम्स तबरेज़ ने अपना हाथ मेरे बाजू पर रखा और अपने मखसूस पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दिए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, शम्स तबरेज़ ने कहा। वो खुद अपने खौफ व खदशे और तास्सुब अपने शानों पर उठाए फिरते हैं और उस बोझ तले कुछ ले जाते हैं। अगर तुम किसी ऐसे शख्स की बात सुनो जो तुम्हारे वालिद और मेरे ताल्लुक की गहराई को नहीं समझ सकता, तो उसे कहना कि वो अपना दिमाग धोकर साफ कर ले। किमिया। बावजूद इसके कि मेरा चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और मैं पसीना पसीना हो रही थी, मैंने शम्स तबरेज़ से बात करने का हौसला जमा किया। मैं उनसे कुरान पाक के गहरे मतालिब समझना चाहती थी, लेकिन कई हफ्तों से मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। अगरचे हम एक ही छत तले रह रहे थे, लेकिन हमारा कभी आमना सामना न हुआ। लेकिन आज सुबह जब मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी, शम्स तबरेज़ मेरे सामने नमूदार हुए। वो अकेले थे और बातें करना चाहते थे, और इस बार न सिर्फ उनसे ज्यादा देर बातें कर पाई, बल्कि मैं उनसे नजरें मिलाने में भी कामयाब रही। उन्होंने खुश मिजाजी से पूछा, क्या अहवाल है प्यारी किमिया? मैंने महसूस किया कि शम्स तबरेज़ कुछ बदहवास से थे, यूं जैसे अभी नींद से बेदार हुए हों, या फिर कोई इल्हामी कैफियत। मैं जानती थी कि उन्हें कश्फ होते थे आजकल पहले से ज्यादा, और ये कि अब तक मैं इशारे समझना सीख गई थी। जब भी कश्फ होता, उनका चेहरा जर्द पड़ जाता और आंखें ख्वाबनाक हो जाती थीं। वो आंखें सुकेड़कर आसमान को देखते हुए बड़बड़ाए, एक तूफान करीब आ रहा है। ये मुनासिब वक्त लगा कि मैं उनसे सवाल पूछ लूं। आपको याद है, आपने मुझे कहा था कि हम सब कुरान को अपनी अपनी बसीरत के मुताबिक समझते हैं। मैंने मोहतात सी होकर कहा, मैं तब से पूछना चाहती हूँ कि चौथा दर्जा क्या है। अब शम्स तबरेज़ मेरी जाने मुड़े। उनकी निगाह मेरे चेहरे पर थी। उनका यूं मुझे गौर से देखना अच्छा लगा। उनके भिंचे हुए लब और पेशानी पर सोच की हल्की सी लकीरें। मैंने सोचा कि वो ऐसे वक्त में वजीह तरीन लगते हैं। चौथा दर्जा नाकाबिले बयान है, उन्होंने कहा। एक ऐसा मरहला है जहां जुबान और अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। इश्क के नगर में पहुंचकर अल्फाज की जरूरत नहीं रहती। मेरी ख्वाहिश है कि किसी रोज मैं वादिये इश्क में भी कदम धर सकूं। मैं कह उठी, लेकिन फौरन ही मुझे खजालत हुई। मेरा मतलब है ताकि मैं कुरान को गहरी बसीरत के साथ समझ सकूं। शम्स तबरेज़ के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अगर तुम में ये मौजूद है तो मुझे यकीन है तुम जरूर ऐसा करोगी। तुम चौथे बहाव में छलांग लगाओगी और फिर तुम खुद नदी बन जाओगी। मैं इस मिले जुले एहसास को फरामोश कर बैठी, जिसे सिर्फ शम्स ही मेरे अंदर उकसाने के अहल थे। उनके करीब मैं खुद को किसी बच्चे की तरह महसूस करती, जो जिंदगी को नए सिरे से जान रहा हो।
اور ساتھ ہی ایک ایسی عورت بھی جو اپنی کوکھ میں ایک نئی زندگی کی پرورش کو تیار تھی۔ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مجھ میں ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا مطلب تقدیر ہے؟ ہاں، یہ درست ہے، شمس تبریز نے سر ہلایا۔ مگر تقدیر سے کیا مراد ہے؟ میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ تقدیر کیا ہے، البتہ اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ تقدیر کیا نہیں ہے۔ در حقیقت اس سوال سے متعلق ایک اور اصول ہے۔ تقدیر سے مراد یہ نہیں کہ تمہاری زندگی پہلے سے طے شدہ امر ہے، اس لیے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ کر کائنات کی موسیقی کی لے پر سرگرمی سے نہ جھومنا جہالت کی نشانی ہے۔ کائناتی موسیقی ہر طرف سرایت کیے ہوئے ہے اور یہ 40 مختلف درجوں پر ترتیب دی جاتی ہے۔ تمہاری تقدیر پر وہ درجہ ہے جہاں تم اپنی دھن بجاتے ہو۔ تم اپنا ساز تو نہیں بدل سکتے، مگر تم اس ساز کو بجاتے کیسے ہو یہ مکمل طور پر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے ضرور انہیں کچھ چکرا کر دیکھا ہوگا۔ شمس تبریز کو وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ محبت میں حدود دھندلا جاتی ہیں۔ شمس تبریز نے کچھ دردمندی اور کچھ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ عشق حقیقی کی بات کر رہے تھے یا پھر مرد و عورت کی محبت کی؟ کیا ان کی مراد ہم دونوں سے تھی؟ کیا ہم جیسی کوئی چیز موجود بھی تھی؟ میری سوچ سے بے خبر شمس تبریز نے بات جاری رکھی، مجھے حلال و حرام کی پرواہ نہیں، میں جہنم کی آگ سرد کر دوں گا اور جنت نظر آتش کر دوں گا تاکہ لوگ خدا سے صرف محبت کی خاطر محبت کریں۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگ کمزرف ہیں، یہ باتیں ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ میں نے یہ جانے بغیر کہہ دیا کہ مجھے اس تنبیہ کے مکمل نتائج سمجھنے کے لیے مزید غور کرنا چاہیے۔ شمس تبریز کے چہرے پر ایک دلیرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، لیکن کیا تمہارا خیال نہیں کہ یہی سبب ہے کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ تنگ ذہن لوگ بہرے بھی ہوتے ہیں، ان کے مہر لگے کانوں کے لیے تو میں جو بھی کہوں وہ ان کے نزدیک سراسر کفر ہی ہوگا، حالانکہ میرے نزدیک تو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف شیریں ہے۔ شمس تبریز نے مجھے ایسی بے یقینی سے دیکھا جو حیرت کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن میں خود ان سے زیادہ متحیر تھی۔ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ کیا میں اپنے حواس کھو بیٹھی تھی؟ مجھ پر یقیناً کوئی جن یا ایسی ہی کوئی شے حاوی ہو گئی تھی۔ معاف کیجیے، مجھے اب جانا چاہیے۔ میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے رخسار شرم سے دہک رہے تھے۔ میرا دل ان سب باتوں پر دھڑک رہا تھا جو ہم نے کہیں۔ میں تیزی سے صحن سے گزر کر گھر کے اندر چلی گئی، لیکن بھاگتے ہوئے بھی مجھے احساس تھا کہ دہلیز پار کی جا چکی تھی۔ اس لمحے کے بعد میں اس سچائی کو نظر انداز نہ کر سکی جسے میں پہلے سے جانتی تھی۔ میں شمس تبریز کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ طوائف، گل صحرا۔ بدنامی کے بعد جو مسجد والے رسوا کن واقعے کے باعث ہوئی، کعبہ خانے کی نائکہ نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی اور مجھے اب کہیں بھی آنے جانے نہیں دیتی، لیکن مجھے اس پر کوئی پریشانی نہیں۔ سچ یہ ہے کہ آج کل میں کچھ محسوس نہیں کر پا رہی۔ ہر صبح جو چہرہ مجھے آئینے میں ملتا ہے وہ پہلے سے زیادہ زرد نظر آتا ہے۔ دوسری لڑکیاں میرے برے حلیے پر مسلسل شکایت گنا ہوتی ہیں کہ یوں گاہک بھاگ جاتے ہیں۔ شاید یہ سچ ہی ہو، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی جب اگلے روز مجھے بتایا گیا کہ ایک مخصوص گاہک صرف مجھی سے ملنا چاہتا تھا۔ میں دہشت زدہ ہو گئی کہ وہ بے برس تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے میں تنہا ہوئے، میں نے پوچھا، تم جیسا سپاہی یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے طنز و تحقیر سے بوجھل لہجے میں کہا، میرا کعبہ خانے پر آنا کسی طوائف کے مسجد جانے سے زیادہ برا تو نہیں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اس روز بخوشی میری جان لے لیتے۔ میں اپنی زندگی کے لیے شمس تبریز کی مقروض ہوں۔ مت لو اس کافر کا نام میرے آگے۔ وہ خرایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک صاحب ایمان شخص ہے۔ نہیں معلوم مجھے کیا ہوا، لیکن میں نے خود کو یہ کہتے سنا،
اس روز کے بعد شمس تبریز کئی بار مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، کعبہ خانے میں درویش، بہبرس نے تنزیہ کہا۔ یہ سن کر مجھے حیرت کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، ایسی بات نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے یہ پہلے کسی کو نہ بتایا تھا، اور معلوم نہیں اب کیوں بہبرس کو یہ بتا رہی تھی، لیکن شمس تبریز پچھلے کئی مہینوں سے ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میری فہم و ادراک سے باہر تھا کہ وہ کسی کی، خاص طور پر نائکا کی نگاہوں میں آئے بغیر کیسے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ دوسرا کوئی شخص یہ سمجھتا کہ یہ کالے جادو کی کارستانی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ ایسا نہ تھا۔ شمس تبریز نیک آدمی تھے، صاحب ایمان، اور وہ خاص صلاحیتوں سے نوازے گئے تھے۔ بچپن میں میری ماں کے علاوہ شمس تبریز ہی وہ دوسرے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے بے لوث دردمندی سے سلوک کیا۔ انہوں نے مجھے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہونا سکھایا۔ شمس تبریز نے ہمیشہ مجھے یہی بتایا، تم جانتی ہو لمحہ موجود ہی سب کچھ ہے، اور یہی سب کچھ رہے گا۔ جب یہ سچائی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی تو پھر تمہیں کسی شے کا خوف نہ ہوگا، تبھی ہے کہ تم اس کعبہ خانے کو چھوڑ کر نکل سکو گی۔ بہبرس غور سے میرا چہرہ تک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ بہتر ہوتا کہ میں شمس تبریز کے بارے میں کوئی بات نہ کرتی۔ میں بہت جلد یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں نے کہا۔ بہبرس نے یوں کہا لگایا جیسے یہ مزح کا خیز ترین بات تھی جو اس نے کبھی نہ سنی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، اس نے یقین سے کہا۔ میں جانتی تھی مجھے اس سے تکرار نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ تم میں اور مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں، ہم دونوں کو اپنے ماضی پر پچھتاوا ہے، لیکن تمہیں تمہارے چچا کے عہدے کے سبب ضابطہ سپاہی کی ملازمت مل گئی۔ میرا ایسا کوئی چچا نہ تھا جو میری پشت پناہی کرتا۔ بہبرس کا چہرہ جیسے لکڑی کا ہو گیا، اور اس کی آنکھیں جو اب تک سرد اور اجنبی تھی غیظ و غضب سے پھیل گئی۔ میری جانب جھپٹ کر اس نے میرے بال پکڑ لیے۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ غرایا اور میرے منہ پر گھوسا دے مارا۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھی، مجھے پہلے بھی گاہکوں نے پیٹا تھا، لیکن اس قدر بے دردی سے کبھی نہیں۔ میں فرش پر گر پڑی اور بہبرس گالیاں دیتے ہوئے میری پسلیوں اور ٹانگوں پر ضربے لگانے لگا۔ تبھی تھا کہ مجھے وہ عجیب و غریب تجربہ ہوا۔ میں تکلیف سے دوہری ہوئی جا رہی تھی اور میرا جسم ہر ضرب کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ تبھی تھا کہ میری روح، یا کچھ جو روح جیسا محسوس ہوا، خود کو جیسے کسی پتنگ میں ڈھال کر ہلکی پھلکی اور آزاد میرے جسم سے الگ ہو گئی۔ میں خلا میں تیر رہی تھی، یوں جیسے کسی پرسکون خلا میں جہاں مزاحمت کو کچھ تھا، نہ ہی جانے کو کوئی اور جگہ تھی۔ میں بس معلق ہو گئی۔ میں گندم کے تازہ فصل کٹے کھیتوں سے گزری، جہاں ہوا گاؤں کی لڑکیوں کے سر پوش لہرا رہی تھی اور رات کو جگنو خوابناک روشنی کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ وہ گرنے جیسا محسوس ہوا، مگر یوں جیسے میں نیچے نہیں بلکہ اوپر بے انت آسمان کی طرف گر رہی تھی۔ کیا میں مر رہی تھی؟ اگر موت اس جیسی تھی تو بالکل بھی دہشت انگیز نہ تھی۔ میری فکریں تحلیل ہو گئی۔ میں ایک ہلکی پھلکی اور خالص جگہ کی طرف رواں تھی، ایک طلسمی کرہ، اور اچانک مجھے ادراک ہوا کہ میں اپنے خوف کو جی رہی تھی، اور حیرت یہ کہ وہ بالکل بھی خوف زدہ کرنے والا نہ تھا۔ کیا مجھے یہ خوف نہ تھا کہ کعبہ خانے کو چھوڑنے پر مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی؟ اگر میں موت سے ہراساں نہ ہونے میں کامیاب تھی تو میں کعبہ خانے کو بھی چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے اپنے پھیلتے ہوئے دل کے ساتھ ادراک ہوا، شمس تبریز سچ کہتے تھے، واحد ناپاکی صرف اندر کی ناپاکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دوسرے وجود کو تصور کیا، قدیم، پاک اور نادم، اور بہت کم عمر، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا وجود، نوجوانی اور اعتماد سے چمکتا۔ میرا چہرہ ایسا دکھائی دیتا اگر مجھے زندگی میں تحفظ اور محبت کا تجربہ ہوا ہوتا۔ وہ تصور اس قدر دلکش اور اتنا حقیقی تھا کہ آنکھوں میں بہہ کر جاتے خون اور پسلیوں سے اٹھتی ٹیسوں کے باوجود میں اپنی مسکراہٹ کو روک نہ پائی۔